چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نقیب ملت عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، معزز سامعین، علماء کرام، حفاظ اعظام، کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، جس پہ برسی نہ رحمت کوئی ایسا نہ رہا، آپ جس دشت میں پہنچے کوئی پیاسا نہ رہا، آپ جس راہ سے گزرے کوئی کانٹا نہ رہا، پھول ہی پھول کھلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے، جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، اور غم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے، ان کو سینے سے لگانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. اور شاعر کہتا ہے دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، پھر دل دھڑکنے کا مزہ ہی نہیں. اور سن لیا حضور نے سب میرے، سن لیا حضور نے سب میرے، اور میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں. اور جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، جو بھی آیا میرے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، پھر بھی لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. حضرات، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ دارالسلام سے میں ناچیز بدایوں شریف سے حاضر ہوا ہوں. تلنگانہ کے غیور مسلمانوں کے بارے میں سنا اور آج ان کی زندہ دلی کو دیکھا ہے. اور حقیقت ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا کرتے ہیں. یہ رحمت العالمین کا جلسہ ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بھی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے اوصاف بھی بیان کیے ہیں اور مصطفیٰ کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، ان کی صفات بھی بیان کی ہیں. لیکن اگر ایک سینٹنس میں اللہ کا تعارف دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، تو اللہ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھے جاننا چاہتے ہو تو جانو الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالندہ ہے، سارے جان کو پالتا ہے. اپنی یعنی اس کی ربوبیت میں اس جہان کا ذرہ ذرہ ہے، سارے عالم کو اس نے پیدا کیا ہے. فرشتوں کا وہ خالق ہے، نبیوں کا وہ خالق ہے، جنات کا وہ خالق ہے. آسمان زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور سمندر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو رزق دینے والی ذات بھی اللہ. تو اللہ رب العالمین ہے. اور جب مصطفیٰ کا تعارف کراتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو جاننا چاہتے ہو، میرے حبیب کو جاننا چاہتے ہو، تو سنو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اب بتائیے
ذرا غور کیجئے اللہ کی رحمت میں، اللہ کی ربوبیت میں کیا کیا چیز ہے۔ اللہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کی ربوبیت میں ہے، سب کا رب ہے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس کے لیے کرم بن کر آئے ہیں۔ اور حضرات، ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں، ہمارے نبی جو ہیں اگر مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آتے تو قرآن کریم صرف یہ کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہ مومنین کا لفظ بولا ہے، نہ مسلمین کا لفظ بولا ہے، بلکہ رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے بھی رحمت ہے، بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت۔ اور حضرات، جب رحمت للعالمین کی بات آئی ہے تو یاد رکھیے یہ رحمت کیا لے کر آئی ہے؟ یہ رحمت نور لے کر آئی ہے۔ اور کیسا نور لے کر آئی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تاریکی چھا گئی تھی، جہالت کی تاریکی تھی، کفر کی تاریکی تھی، شرک کی تاریکی تھی، تو اس رحمت نے آ کر ایک نور روشن کیا ہے۔ اس نور سے جہالت کی تاریکی دور ہوتی ہے، شرک کی تاریکی دور ہوتی ہے، کفر کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ اور حضرات، یہ رحمت ایسی بن کر آئی ہے جس کے سائے میں اپنے بھی آئے ہیں، جس کے سائے میں غیر بھی آئے ہیں۔ اور جب یہ رحمت دعوت دینے جاتی ہے تو طائف کا میدان یاد کرو کہ پتھروں سے مارا جاتا ہے، ایڑیاں لہو لہان آ جاتی ہیں، مصطفیٰ کے قدم ناز پر خون بٹ رہا ہے، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، نادانی جبریل پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے مصطفیٰ قد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، آپ پر سنگ باری کی ہے، پتھر مارے ہیں، آپ کا خون بہایا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، تاکہ آپ جو چاہیں حکم دیں۔ حضرات گرامی غور کیجئے جملے پر، لِتَأْمُرَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مشیت الہی چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کی مشیت کیا ہے، مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے پہاڑوں کا اے رسول اگر آپ چاہیں تو میں اس پوری قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ اگر مصطفیٰ کے لب ہل جاتے تو طائف کے لوگ مٹ جاتے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میں نبی زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ قوم اگر مجھے پہچانتی نہیں ہے، میرا کلمہ نہیں پڑھتی ہے، تو خدا کی قسم اس کی پشتوں سے لوگ نکلیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں گے۔ حضرات، آج یہ اسلام چپے چپے پر نظر آ رہا ہے، یہ توحید کے پروانے نظر آ رہے ہیں، رسالت کے جانثار نظر آ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے اخلاق کی جھلکیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کا کردار ہے کہ مصطفیٰ نے رحمت برسائی ہے، رحمت بن کر آئے ہیں اور رحمت بانٹی ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی رسرا پر رحمت بن جانا چاہیے۔ یہ رحمت ہی تو ہے جو اپنے کو پاس کرتی ہے، دوسروں کو پاس کرتی ہے۔ یہ رحمت ہے جو ملانے کا کام کرتی ہے، جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور نفرت جو ہے وہ توڑنے کا کام کیا کرتی ہے۔ حضرات، 23 سال کی مدت میں اس نور نے کیا کیا؟ میں ایک واقعہ آپ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ یہ آخری ہدایت ہے، اب کوئی نور جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے، اب ہدایت توریت سے ملنے والی نہیں ہے، اب ہدایت انجیل سے ملنے والی نہیں ہے، اب ہدایت زبور سے ملنے والی نہیں ہے۔ ان کتابوں کے اندر تحریفیں ہو چکی، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، اسے بدل دیا گیا، لیکن قرآن یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ اب قیامت تک اسی کا قانون چلے گا، اسی کی شریعت چلے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم ایک توریت کا نسخہ لے آتے ہیں، توریت کا سپارہ پڑھنے لگتے ہیں۔ نبی کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی جب ناراض ہوا کرتے تھے، غصے کے عالم میں ہوا کرتے تھے، تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، یہاں نبی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔
صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے کہا اے عمر نبی کے چہرے کو دیکھو. عمر فاروق اعظم نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سپارہ بند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبی محمد ورسولا. میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، میں مصطفیٰ کو رسول مان کر راضی ہوں. حضور خوش ہو جاتے ہیں. اب حضرت عمر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی رسول پر نازل ہوئی ہے، تو اگر میں نے توریت کا سپارہ پڑھ لیا تو اس میں ناراض ہونے کی بات کیا ہے؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں مسلمانوں سوچو قرآن کی روشنی کیسی روشنی ہے. حضور فرماتے ہیں اے عمر تم ٹھیک کہتے ہو، یہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی رسولوں پر نازل ہوئی ہے. تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر توریت کے ہادی حضرت موسیٰ آ جائیں، آج جلوہ گر ہو جائیں، تو اپنی توریت کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ قرآن کے قاری بن کر آئیں گے. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ چراغوں کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک سورج نہ نکلا ہو. جب دن کی روشنی نکل آئی ہے، سورج نمودار ہو چکا ہے، تو اب چراغوں کو بھجا دیا جائے. توریت چراغ ہے، انجیل چراغ ہے، زبور چراغ ہے، اب مصطفیٰ کا نور قرآن جلوگر ہو گیا ہے. اب چراغوں کو بھجا دیا جائے، مصطفیٰ کے نور سے روشنی حاصل کی جائے. حضرات یہ کتاب ہدایت یہ کیسے آئی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے پاس آئی ہے، ہمارے نبی نے دی ہے. اور سب سے پہلی اس کی آیت کیا آئی تھی؟ اقرا، پڑھیے. پتا چلا پڑھنا مسلمان کا حق ہے اور مسلمان پر فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا یہ ترقی کی بنیاد ہے، اور جب تک مسلمان تعلیم سے جڑے رہیں گے خدا کی قسم کوئی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بڑے افسوس کی بات ہے، اس تعلیم کا اسلام نے ذکر کیا ہے. سب سے پہلی وہی اقرا آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. آج وہی مسلمان تعلیم سے دور نظر آ رہے ہیں، قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں، صاحب قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں. ارے جب یہ قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ. جب چادر اڑا دی جاتی ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اخشا، مجھے اندیشہ ہے ہلاکت کا. آج میں نے غار حرا کے اندر ایسا معجزہ دیکھا ہے، ایک فرشتے کی شکل میں کوئی آیا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو پتا ہے آپ کی زوجہ مطہرہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے رسول ہرگز اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ مطہرہ آپ کے کچھ صفات بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. ابھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے رسول کو سب جانتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے، لیکن آپ کی زوجہ مطہرہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ صفت ہے انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھا دیا کرتے ہیں، آپ غریبوں کی امداد کیا کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اور جس کو اندر اللہ یہ صفتیں پیدا کر دیتا ہے خدا کی قسم وہ رسوا نہیں ہوتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے. حضرات نبی کی سیرت آج ہمارے سامنے موجود ہے، علماء کرام کی تقاریر ہم نے سماعت کی ہیں اور بے حد خوبصورت انداز میں علماء نے اپنی تقاریر پیش کی ہیں. لیکن حضرات ہمارا رسول سچا ہے، ہماری اسلام کی تعلیمات سچی ہے، ہمارا قرآن سچا ہے. بس کیا بات ہوتی کہ ہم بھی سچے بن جاتے، ہم بھی امانت دار بن جاتے، ہم بھی دیانت دار بن جائیں تو آج زمانہ ہماری بھی مثال پیش کرے. میں اس تقریر کا حوالہ دے رہا ہوں جو نبی نے پہلی تقریر کی ہے. حضرات عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے، نبی کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں اور پہلی تقریر فرما رہے ہیں، پہلی تقریر ہو رہی ہے اور ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے. سامنے جتنے سامعین ہیں وہ محمد کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے مانتے ہیں.
آپ کا بچپن دیکھا ہے، آپ کی جوانی دیکھی ہے، آپ کی یہ تازہ عمر دیکھ رہے ہیں، 43 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے. حضور کھڑے ہوتے ہیں پہلی تقریر کے لیے، تو سنو کیا کہا تھا پہلی تقریر میں. سب سے پہلا جملہ جو کہا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ایک کرو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ذمہ دار اسٹائل سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہا روزہ رکھو. سب سے پہلے نبی نے جملہ فرمایا ہے، حدیث میں وہ جملہ موجود ہے. سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں ما ظنکم بی، اے لوگوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم میرے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے کریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرا چرچ تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ میرا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ اکبر. آج کسی میں جسارت ہے جملہ کہنے کی؟ آج اگر محلے میں کھڑا ہو کر کوئی کہہ سکتا ہے اے محلے والوں جو بتاؤ میرا کردار کیسا ہے، ما ظنکم بھی؟ کیوں آج ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ جملہ اسی زبان سے سرزد ہو سکتا ہے، اسی زبان سے نکلے گا جس کے جسم پر دسیوں پیبند تو نظر آئیں گے لیکن اس لباس پر کوئی داغ نظر نہیں آ سکتا. وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ جملہ کہنا معمولی بات نہیں ہے. ما ظنکم بھی. آج اگر ہم رشتہ داروں میں کھڑے ہو کر کہہ دیں بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو 85 آئے بیان کر دی جائیں گی. لوگ یوں بیان کرنا شروع کر دیں گے. آج کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن نبی پہلی تقریر میں کہہ رہے ہیں میری بات ماننے سے پہلے میری ذات تو مان لو. ارے ذات اگر مان لی گئی تو بات اپنے آپ مان لی جائے گی. آج کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ اپنی باتیں تو منواتے ہیں لیکن ذات معتبر نہیں ہے، ذات منوائی ہوئی نہیں ہے. جب ذات بے وزن ہو گئی تو بات میں وزن نہیں ہوا کرتا ہے. رسول کی ذات معتبر ہے اس لیے بات بھی معتبر ہے، اس لیے قول بھی معتبر ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا، ما ظنکم بھی. تو تمام مکے والے کیا کہتے ہیں، انت صادق، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں. حضور فرماتے نہیں، یہ بتاؤ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے کا منظر تم دیکھ رہے ہو، لیکن اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ مکے والے کہتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑی چھوٹی ہے، کوئی لشکر پیچھے نہیں ہے، کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، لیکن اے محمد بن عبداللہ آپ اپنی زبان سے اگر کہہ دو گے کہ ایک لشکر ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو خدا کی قسم ہم آنکھوں کے دیکھے کو جھٹلا دیں گے لیکن آپ کی زبان کے کہے کو نہیں جھٹلائیں گے. کیوں نہیں؟ کیونکہ بچپن آپ کا دیکھا ہے، جوانی آپ کی دیکھی ہے. ما علیکہ ما جربنا علیکہ کذبا، ہم نے آپ پر کبھی کذب کا تجربہ نہیں کیا ہے. مسلمانوں تمہارے نبی وہ نبی ہیں جن کو سچا اپنے ہی نہیں غیر بھی کہا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر گھر پر کسی نے حضرت دستک دی کہ ابا گھر پہ ہیں تو ابا بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے جا کے یہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بیٹا بھی بڑا معصوم ہوتا ہے اور معصومیت سے یہ کہہ دیتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے بات یہ ہے کہ ہم در پردہ جھوٹ بول بھی رہے ہیں اور جھوٹ کے مبلغ بھی بنے ہوئے ہیں، جھوٹ کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. ارے آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے نماز پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو زکات دو. بیٹا اگر کہنا نہیں ہے باپ سے مسجد میں جانے لگے بیٹا خود پیچھے پیچھے جانا لگے گا. باپ سچ بولنے لگے بیٹا بھی سچا ہو جائے گا، باپ ایماندار ہو جائے بیٹا بھی ایماندار ہو جائے گا، باپ صداقت کا علمبردار ہو جائے بیٹا بھی صداقت کا علمبردار ہو جائے گا. حضرات یہ نبی کی سیرت ہے کہ نبی نے کہا ہے پہلے اس سے کر کے دکھایا. آج ہمارے اندر کمی یہی ہے، ہم کہتے بہت ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں. ہمارا کردار ہماری بات سے میچ نہیں کرتا ہے، ہماری ذات سے میچ نہیں کرتا ہے. آج یہی مسلمانوں کی کمی ہے. یہ اجلاس ہو رہے ہیں، یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ سیرت پر کانفرنس ہو رہی ہیں، ہم تقریریں کر رہے ہیں، آپ ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے نکال دے رہے ہیں. کسی نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں کان دو کیوں دیے گئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. نہیں، یہ 2 کان اس لیے نہیں دیے گئے کہ ایک سے سننا ہے
اور دوسرے سے نکالنا ہے، بلکہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ بولنا کم ہے سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے سننا زیادہ ہے۔ آج مسلمان بول زیادہ رہا ہے، سن کم رہا ہے، نہ اپنے ماں باپ کی سنتا ہے، نہ اپنے استاد کی سنتا ہے، نہ اپنے پیر کی سنتا ہے، نہ اپنے قائد کی سنتا ہے، جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب مرضی اپنی چلے گی تو بھائی ایک جگہ مرضی چلا سکتے ہو، توجہ چاہتا ہوں، مرضی انسان کی صرف ایک جگہ چلے گی، یا تو اس دنیا میں اپنی مرضی چلا لو یا آخرت میں اپنی مرضی چلا لو۔ اور یاد رکھو حضور نے فرمایا الدنیا للمومن سجن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیا ہے؟ یہ پابند ہے مومن، اور قید خانے میں قیدی کی نہیں چلا کرتی ہے، نہ اپنی نیند اٹھتا ہے نہ اپنی نیند جاگتا ہے، جو جیلر کہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اسی کے مطابق سونا پڑتا ہے، اسی کے مطابق جاگنا پڑتا ہے، اسی کے مطابق کھانا پڑتا ہے۔ جیل میں آزادی نہیں ہوا کرتی ہے، اس میں آزادی چھین لی جاتی ہے۔ اب مومن کو تشبیہ دی گئی کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی مرضی نہیں چلانا ہے۔ جب اللہ کا منادی کہے گا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو تمہارا نرم بستر تمہیں روک رہا ہوگا، تمہارا گرم بستر تمہیں روک رہا ہوگا، لیکن اللہ کے منادی کی آواز پر تمہیں لبیک کہنا ہے۔ فجر میں حاضر ہونا ہے، ظہر میں حاضر ہونا ہے، مغرب میں حاضر ہونا ہے، عشاء میں حاضر ہونا ہے، اپنی طبیعت کو چھوڑ کر شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنی طبیعت کو ہی شریعت بنا لیتا ہے کہ جو میری طبیعت میں آ رہا ہے وہی شرعی حکم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت پر اتباع نہ کرنے لگے، اس کے تابع نہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریبی ہو جائے، وہ اللہ کا دوست ہو جائے؟ لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا قریبی بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے قل، اے رسول آپ فرما دیجئے اگر یہ بندے میرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو رسول کی بات ماننا پڑے گی۔ آج حضرات کامیابی کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس بہترین انسان بن جاؤ۔ بہترین انسان کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا ہے، اس کی یہاں بھی چلتی ہے اور اس کی آخرت میں بھی چلے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا، لیکن پہلے زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، تب آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ اگر دنیا میں اپنی مرضی چلائی ہے تو آخرت میں چلنے والی نہیں ہے۔ حضرات یہی شریعت کا اسلوب ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف دو طریقے اختیار کرنا ہے۔ نبی کی سیرت صرف 23 سالہ نہیں ہے حضرت، نبی کی سیرت 63 سال ہے۔ 40 سال کو ہم کیوں روپوش کر دیتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں؟ ارے وہ 40 سال بھی نبی کی سیرت ہے یا نہیں ہے؟ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق ہے۔ اور نبی کی سیرت میں ان 40 سال میں کیا تھا؟ ارے دیکھیے نمازیں نہیں تھیں، تبلیغ نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ اخلاق تھا، کردار تھا، مدد تھی۔ اور کیا مدد تھی؟ دوسروں کے کام آنا تھا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے، فائدے مند بن جاؤ، اپنی ذات کو فائدے مند بنا لو، تو حضور فرماتے ہیں تم سب سے بہتر ہو۔ آج فائدہ ہم سے پہنچ رہا ہے۔ ارے ہمارے اسلام میں تو اگر آپ پتھر کو راستے سے ہٹا دیں گے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی راہگیر کو راستہ پار کرا دیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ارے یہ اسلام تو وہ ہے کہ رسول کے طریقے پر چلو گے تو زندگی بھی کامیابی ہے اور موت بھی کامیابی والی ہے۔ لیکن حضرات شرط وہی ہے کہ اتباع رسول ہونا چاہیے، اتباع رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے خاندان کے ساتھ
کیا برتاؤ کرتا ہے؟ نیکی کا برتاؤ کرتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو یاد رکھیے فائدہ پہنچاؤ گے اس دنیا میں، اب وہ دیکھا نہیں جائے گا. جب خدمت خلق کی بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے شہر کا ہے یا بیرون شہر کا ہے. فائدہ پہنچانے کی جب بات آتی ہے تو اگر جانور کو، کتے کی پیاس بھی اگر بجھا تو اللہ اس سے سبب میں بخشش فرما دیتا ہے. آپ یاد رکھیے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے بڑی بدکار تھی، بڑی بدکار تھی، لیکن کیا ہوتا ہے ایک دن جنگل جا رہی تھی، بڑی پیاس لگتی ہے تو کیا کرتی ہے، اپنے دوپٹے کی رسی بناتی ہے، چمڑے کے موزے میں باندھتی ہے اور کنویں کے اندر ڈال کر پانی نکال لیتی ہے، پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے. جب آگے جا رہی ہے تو ایک پیاسا جانور نظر آتا ہے، کتا زبان باہر نکالا ہوا ہے، پیاس سے اس کی بری حالت ہو گئی ہے. وہ اپنی حالت کو دیکھتی ہے کہ ابھی میں بھی ترس رہی تھی پیاس کے ایک چلو پانی کے لیے، اس کی بھی یہی حالت ہے. وہ دوبارہ جاتی ہے اور دوبارہ پانی نکال کر کتے کی پیاس بجھاتی ہے. الغرض چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک معصوم ایک واقعہ ہے کہ کتے کی پیاس بجھا دی. جب اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو وہ عورت کہتی ہے میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ میری بخشش کر دی جاتی، لیکن ایک کتے کی پیاس میں نے بجھائی ہے، اللہ کو یہ پسند آ گیا اور اللہ نے جو ہے اسی کے سبب میری بخشش کر دی. اللہ نقطہ نواز ہے، وہ ایک نقطے میں بخشش کر دیا کرتا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ مغفرت والا ہے. رات ایک کتے کی پیاس پر جب رحمت مل جایا کرتی ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ اسے کام آ کر تو دیکھو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا کنویں کی طرف جا رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز جیسی عبادت چھوڑنا پڑے گی، اس کی جان بچانا پڑے گی. عبادت چونکہ نماز کی قضا ہو جائے گی، لیکن اس اللہ کے مخلوق، اس بندہ اگر وہ کنویں کے اندر گر گیا تو اس کی جان ضائع ہو جائے گی. یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون ہے، بلکہ کیا دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ پہنچانا ہے. تو اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنی کردار کے ذریعے بھی، اپنی تبلیغ کے ذریعے بھی آج قوم کو فائدہ پہنچاؤ. یاد رکھیے جو فائدہ پہنچاتا ہے قوم کے کام آیا کرتا ہے، یتیموں کے کام آتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے. جو ہمارے سرکار کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے تو اسے اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا ہے، ذلیل نہیں کرتا ہے. حضرات اس بڑے اسٹیج سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے بھی کام آؤ اور غیروں کے بھی کام آؤ. ہمارے سرکار تو فرماتے ہیں سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، یعنی جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے تعلق جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. خدا کی قسم یہ معافی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا پیار ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز میں کبھی کبھی جرت کی بات بھی ہوا کرتی ہے، علم برداری کی بات بھی ہوا کرتی ہے. یہ احسان اسلام سکھاتا ہے، لیکن جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف کبھی گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے، کبھی جھکنا نہیں ہے. ظالم کے ظلم پر اگر عمل کرو گے، اس کے ظلم کو دیکھو گے تو حضور فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. کیسے کریں یا رسول اللہ؟ ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو. تو ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی اس کی مدد ہے، اور یہ کام ہمارے نقیب ملت بخوبی کر رہے ہیں. آج ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ضرورت ہے ہمیں ایک ہونے کی. یاد رکھیے حضور فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. عمارت کیسے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے. ایک اینٹ اپنی پشت دوسرے کو دے دیتی ہے، اس پر ایک اینٹ رکھ دی جاتی ہے، وہ اپنی پشت دوسرے کو دیتی ہے، اس پہ تیسری اینٹ رکھ دی جاتی ہے. اس طرح اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں اور ایک عمارت بن جاتی ہے. جب تک بکھری ہوئی تھی اینٹیں کہلا رہی تھیں، اب جڑ گئی ہیں تو عمارت کہلا رہی ہے. حضرات یاد رکھیے آج مسلمان پکڑ تو رہا ہے، مدد تو کر رہا ہے، لیکن کیسے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ لیں،
ارے ٹانگ پکڑنے والا خود بھی نیچے رہ جاتا ہے اور دوسرے کو بھی نیچے کر دیتا ہے. ہمیں ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ہاتھ پکڑیں گے تو اوپر والا ہاتھ پکڑتا ہے, نیچے والے کو بھی اوپر کر لیتا ہے, خود بھی اوپر ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کا ساتھ لیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کی ٹانگ نہ پکڑیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.